اپنے صاحب ایمان بزرگان دین، نوجوان اسلام، آج 11واں پارہ ہے۔ 11واں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی اور اہم مضامین کو بیان کیا۔ 11ویں پارے کے شروع میں، چونکہ 10ویں پارے کے آخر میں غزوہ تبوک کے سلسلے سے، جنگ تبوک کے سلسلے سے مضمون چل رہا تھا کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے اعلان کیا تھا تبوک کی طرف جانے کا، اور ایسے حال میں کہ بالکل سخت گرمی اور سخت دھوپ کا موسم تھا، اور ایسے ہی موسم میں مدینے کے اندر، عرب کے اندر کھجور پکے ہوئے ہوتے تھے، باغات پکے ہوئے ہوتے تھے، اور اس موسم میں ہی ان پھلوں کو نکالا جاتا تھا اور تجارتیں کی جاتی تھی، بزنس کیے جاتے اور نفع اٹھایا جاتا، پیداوار سے خوب فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ موسم تھا پھلوں کو، پیداوار کو حاصل کرنے کا۔ ایسے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تبوک کی طرف جانے کا اعلان کیا، اور وہ تبوک میں کوئی نزدیک نہیں تھا سفر، بلکہ 100 میل دور تھا، بہت زیادہ، بلکہ ملک شام کے سرحدوں پر واقع تھا تبوک۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو چونکہ خبر مل چکی تھی کہ ملک شام میں موجود ہرقل وہ عرب میں موجود مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کر رہا ہے، تو خبر ملتے ہیں، اور چونکہ ملک شام سے مدینے کے اندر جو بازار لگتا تھا، ریشم کا بازار غالباً، اس ریشم کے بازار میں جو تاجر حضرات آتے تھے، ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبر دریافت کی تھی، معلوم کیا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ اس خبر پر پھر تصدیق ہوئی، تصدیق ہونے پر اللہ کے نبی لشکر لے کر کے نکلے۔ اس موقع پر کئی منافقین پیچھے رہ گئے، کون منافق ہے، کون مسلمان ہے؟ جو مسلمان ہے اس کا ایمان ظاہر ہو گیا، اور جو منافقین ہیں ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ ان پیچھے رہنے والوں میں جب اللہ کے نبی نے اعلان تو کر دیا، پیچھے رہنے والوں میں مخلص صحابہ بھی تھے، تقریباً 10 صحابہ۔ اس سے پہلے سورہ توبہ کے شروع میں اور وہاں تقریباً 7 صحابہ کا تذکرہ ہے، جس میں ان کی برات، ان کی توبہ، ان کی سچی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو گیا، آیتیں نازل ہو گئی، جس میں منافقین تو مسلمانوں کو ورغلاتے تھے، کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، سخت گرمی ہے، بہت دور کا سفر کیوں جاتے ہو، پکے باغات اور تجارتیں چھوڑ کر کیوں جاتے ہو، بھڑکاتے تھے۔ 10 صحابہ اس میں پیچھے رہ گئے تھے، اور منافقین لنگڑے لوڑے بہانے کر کے رہ گئے تھے۔ جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے اس میں سے 3 صحابہ جو بہت ہی زیادہ، جس میں ہلال بن امیہ ہیں، مالک بن زرارہ ہے، اور ایک صحابی ہیں، یہ صحابہ بالکل آئے نہیں۔ جب تبوک سے واپسی پر حضور جب آئے لشکر کو لے کر، تو اس وقت انہوں نے مسجد نبوی سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا کہ حضور ہی آ کر کے ہمیں کھول دیں، اور وہ تو الگ صحابہ تھے، 7 صحابہ جو اپنے آپ کو باندھ لیے تھے، لیکن یہ 3 صحابہ کے تعلق سے تو اتنا یہ ہو گیا تھا کہ حضور نے ان سے بات چیت کا بائیکاٹ کر دیا تھا، سوشل بائیکاٹ، 40 دن تک بات چیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اللہ کی طرف سے ان کی بات کا اظہار ہوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ظاہر کیا، یہاں پر جو ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو خیثمہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت ابو خیثمہ مدینے میں موجود نہیں تھے، کسی کام سے باہر جا چکے۔ جب وہ مدینے میں آئے، تبوک میں کی طرف لشکر نکل چکا تھا، ان کا بہت بڑا باغ تھا، پکے پکائے باغات، اور ان کا باغ کھجوروں کا تھا، جس میں ان کی 2 بیویاں تھیں۔ وہ دونوں بیویاں
اپنے باغ میں کام کر رہی تھی، پانی دینے کا، باغ نکالنے کا، پیداوار کو نکالنے کا کام کر رہی تھی۔ ابو خیثمہ سواری پر سوار ہو کر کے آئے اور آ کر کے سیدھے اپنے باغ کی طرف گئے۔ وہاں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے، دل رہا نہیں جا رہا تھا۔ خبر پہنچ چکی تھی کہ حضور لشکر لے کر کے نکل چکے ہیں، دل رہا نہیں جا رہا تھا۔ اپنی بیویوں سے مخاطب ہو کر کے ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہو گیا ابو خیثمہ کو؟ ابو خیثمہ کو ٹھنڈے درخت کے سائے میں بیٹھ کر مزے لے اور حضور سخت گرمی میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، قتل و قتال کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکل جائیں اتنی پریشانی میں، تکلیف میں، اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے میں بیٹھے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ بیویوں سے مخاطب کر کے حضرت ابو خیثمہ نے کہا میرا زاد راہ باندھ دو، میرا زاد راہ باندھ دو، میرا توشہ باندھ دو، میرا سامان باندھ دو، میں نکلنے والا ہوں۔ لہذا دونوں بیویوں نے فوراً ان کا زاد راہ باندھا، ان کا سامان رخت سفر کو باندھا، رخت سفر لے کر کے وہ کوچ کر گئے، رحلت کر گئے۔ اور وہاں سے جب وہ چل دیے، جاتے 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 بالکل تبوک کے جہاں پر مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا اس سے بالکل قریب ہو کر کے وہاں رک گئے۔ اتنے میں وہاں پر عمر بن وہب بھی کسی وجہ سے رہ گئے تھے، تبوک کے سفر سے مسلمانوں کے لشکر میں جانے سے رہ گئے تھے۔ عمر بن وہب بھی وہاں پر پہنچ گئے، دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ عمر بن وہب سے ابو خیثمہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں کسی وجہ سے اور جو ہے اپنی سستی کی وجہ سے میں رہ گیا۔ ابو خیثمہ نے کہا کہ دیکھو ہم دونوں نہ جائیں، لیکن میرے دل کا حال یہ ہے میں نے صرف سستی کی وجہ سے اب میں کچھ بہانے نہیں بنا سکتا، کوئی میں بہانہ نہیں بنا سکتا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، صاف صاف اپنے دل کی بات کہہ دوں گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا میری سستی کی وجہ سے میں نہیں گیا ہوں، آپ پہلے نہ جائیں، پہلے میں جاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں، تاکہ میں حضور کے سامنے جا کر کے اپنا پورا قصہ رکھ دوں۔ لہٰذا وہ مان گئے۔ حالانکہ عمر بن وہب جو ہے یہ ابو خیثمہ سے بھی زیادہ گھوڑ سوار میں تیز رفتار تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہم اگر ہم ریس بھی لگا دیں تو تم جیت جاؤ گے، لیکن آپ تھوڑا سا صبر کریں، مجھے پہلے جانے دیں۔ ابو خیثمہ کو انہوں نے جانے دیا۔ ابو خیثمہ گئے حضور کے سامنے جا آ رہے تھے۔ مسلمانوں نے حضور کو اطلاع کر دی کوئی آ رہا ہے۔ حضور نے دور سے دیکھ کر کے پہچان لیا، ہو نہ ہو یہ ابو خیثمہ ہی ہے۔ ابو خیثمہ سامنے آئے، آتے ہی فوراً ابو خیثمہ نے صاف کہہ دیا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی سستی کی وجہ سے آپ کے ساتھ آ نہیں سکا، میرا عذر ہے، مجھے معاف کر دیجیے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو انہوں نے اس صحابی نے معافی مانگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی وقت ان کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح 10 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور وہ 3 صحابہ تھے جو اپنے آپ کو باندھ دیے۔ ان 7 صحابہ کے تعلق سے جو برات کا اظہار ہو گیا، بقیہ 3 صحابہ جو اپنے آپ کو وہاں پر باندھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے پلر سے، ان کے تعلق سے ان کی برات کا بھی اظہار یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ جیسے ہی توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، فوراً صحابہ آ کر کے ان کو خوشخبری دینے لگے جو اپنے آپ کو باندھے ہوئے تھے، آپ تمہارے اوپر کوئی بائیکاٹ، کوئی جو ہے تمہارے اوپر اب شدت اور اشتداد تمہارے اوپر نہیں ہے، تم یہاں سے آزاد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو وہ خوشی خوشی وہاں سے واپس ہوئے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ منافقین تبوک سے جب واپس لشکر آیا تھا تو منافقین آتے تھے، بڑے بڑے لنگڑے لولے بہانے کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم ان کے بہانوں کو نہ سنو، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ عذر پیش کریں گے آپ کے پاس جب آپ تبوک سے واپس لوٹ کر کے آ جائیں گے۔ اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، تم صاف کہہ دو لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم، آپ میرے سامنے عذر مت بیان کرو، ہم ہرگز تمہارے اوپر یقین نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خبر کر دیا ہے
کہ کون عذر کی وجہ سے رک گیا تھا، کون نفاق کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے رک گیا تھا، اللہ کے حکم کو توڑ کر کے رکا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اطلاع کر دیا ہے وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ تو یہ سارے کے سارے تفصیلات منافقین کے تعلق سے ہیں۔ ہمیں یہاں پر یہ پیغام اس واقعے سے یہ ملتا ہے، ان آیات سے پیغام آج کے اس میں یہ ملتا ہے کہ آدمی سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً غلطی کا اظہار کر کے معافی مانگ لینا چاہیے، معافی مانگ لینا چاہیے۔ اس کو تعویلات کر کے، بہانے کر کے، اپنے آپ کو مظلوم پیش کر کے، اپنے آپ کو مجبور اور بےکس پیش کر کے آدمی کو نہیں رہنا چاہیے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ اپنی وجہ سے، اپنی طرف سے کوئی سستی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، فوراً معافی مانگ لینا چاہیے۔ یہ ہے سچے مومن کا، سچے مسلمانوں کا مزاج یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود معافی مانگی ہے، اللہ کے نبی نے خود معافی مانگی ہے۔ خیبر کے موقع پر جب جنگ خیبر ہوئی تھی تو اس وقت خیبر سے واپسی پر چونکہ حضرت سفینہ جو حی بن اخطب کی بیٹی، خیبر کے سردار کی بیٹی تھی، حی بن اخطب غزوہ خیبر میں مارا گیا اور بڑے بڑے سردار ان کے حضرت سفینہ کے چاچا بھی مارے گئے تھے۔ واپسی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی، چونکہ نکاح ہو چکا تھا، بیوی سے حضرت سفینہ سے کہا، سفینہ میں تم سے معذرت پیش کرتا ہوں، میں تمہیں معذرت پیش کرتا ہوں، ہماری وجہ سے، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ اس جنگ میں تمہارا باپ مارا گیا، حی بن اخطب مارا گیا، تمہارے رشتہ دار مارے گئے، اس غزوے کے اندر بہت سارے لوگ قتل کیے گئے۔ یہ قتل کیے جانے کی وجہ سے، تمہارے باپ کے مارے جانے کی وجہ سے، یہ ہمارے حکم دینے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم دینے کی وجہ سے وہ ہوا ہے۔ آپ کے رشتہ دار مارے جانے کی وجہ سے تمہارے دل کو یقیناً تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی، میں اس تکلیف کی معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے معافی مانگا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی سے معافی مانگتا ہے، کئی غلطی کا اظہار کرتا ہے، اپنی خطا کا، اپنی لغزش کا اظہار کرتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر اپنی بیوی کو غلام بنا کر کے رکھا گیا، نوکر بنا کر کے رکھا گیا ہے، معافی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنی غلطی جس سے بھی ہو جائے، چھوٹا ہو، سامنے والا چاہے بڑا ہو، ہر ایک کے سامنے اپنی غلطی ہو گئی، فوراً ظاہر کر کے اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے۔ یہ پیغام اس واقعے سے ملتا ہے، صحابہ کے اس واقعے سے ملتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تمام کے تمام صحابہ، مہاجرین، انصار میں جتنے بھی صحابہ ہیں، ان تمام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، رضامندی کا پروانہ دے دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ان کے لیے رضامندی کے ساتھ ساتھ جنت تیار کی گئی ہے، نہروں والی جنتیں تیار کی گئی ہے۔ مسلمان کے پوری عبادت، پوری اطاعت، پوری شریعت پر عمل کرنے کا خلاصہ دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے اور اپنی جنت بن جائے۔ یہی تو خلاصہ ہے مسلمان کی پوری زندگی کا خلاصہ، نمازوں کا، روزوں کا، تراویح کا، ذکر اذکار کا، ساروں کا خلاصہ دو ہی چیزیں، اللہ راضی ہو جائے اور جنت ہماری بن جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو دے دیا، صحابہ کو خوش نصیب بنا دیا۔ تو اسی لیے صحابہ سارے کے سارے صحابہ کے لیے جنت تیار ہے۔ صحابہ کے تعلق سے بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو، صحابہ کے ذکر میں، صحابہ کی زندگی پر، صحابہ کے زندگی کے اصولوں پر اپنی زبان کو مت لڑاؤ، زبان کو مت چلاؤ۔ صحابہ پاک ہیں تمام چیزوں سے۔ اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ میں جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر وہ پڑھیں گے دل میلا ہو جاتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں قلم کاروں نے، قلم نگاروں نے احتیاط سے کام نہیں لیا، جتنا حدیث میں احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ حدیث جس طرح تحریف سے، من گھڑت چیزوں سے جس طرح محفوظ ہے، تاریخ محفوظ نہیں ہے۔
اس وجہ سے جن سے بھی تاریخ پڑھو، اسلامی تاریخ، صحابہ کی زندگی کے تعلق سے تاریخ اگر پڑھنا چاہتے ہو تو وہ کسی معتبر، کسی بہترین مؤرخ جو صحابہ کا دل دادا ہے، اللہ کے نبی کا دل دادا ہے، اسلام کا شیدائی ہے، ایسے مؤرخ سے تاریخ کو پڑھنا چاہیے، ورنہ دل میلے ہو جاتے ہیں صحابہ کی ان تاریخوں کو پڑھ کر کے جو جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں ہے۔ جو آدمی دنیا کے اندر موت سے پہلے اپنے دل کو صحابہ سے اگر میلا کر لے، صحابہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ صحابہ کے تعلق سے تو رضامندی بھی ہے، جنت بھی بن چکی ہے، نقصان جو ہوگا وہ ہمارا ہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے یہاں پر یہ کہا۔ اسی طرح اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کا تذکرہ کیا۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون کا ذکر کیا ہے، وہ مضمون یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اس وقت لوگ مشرکین یہ کہتے تھے کہ تمہیں جو رسول بنا کر کے، نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، ہم کیسے آپ کو تسلیم کریں؟ اگر رسول اللہ کو بنانا ہی ہوتا، نبی بنانا ہی ہوتا، پیغمبر بنانا ہی ہوتا، کسی فرشتے کو بناتے؟ یہ کہ ہمارے جیسا کھانے والا، ہمارے جیسا پینے والا، ہمارے جیسی تجارت کرنے والا، ہمارے جیسا رہن سہن کرنے والا ایسے آدمی کو رسول اللہ اپنا پیغام دے کر کے بھیجے گا، آسمانی کتاب دے کر کے بھیجے گا، ہم کیسے یقین کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ اگر اس کی جگہ، محمد کی جگہ اگر کسی فرشتے کو بھیجتے، اس وقت اعتراض کی جگہ ہوتی، اعتراض کی جگہ وہ ہوتی، فرشتے کو اگر بھیجتے۔ آپ جن احکامات کی تبلیغ کر رہے ہو، خود عمل نہیں کر سکتے، فرشتے ہو، تم عمل کر کے دکھاؤ، تم جو بولتے ہو وہ کر کے دکھاؤ، اس وقت اعتراض پیدا ہوتا۔ فرشتے ہیں، فرشتے تو ہر چیز سے پاک ہو جاتے ہیں، ان کے حساب و کتاب نہیں ہوتا، تو ان سے میاں ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے، تو اس وقت اعتراض کا وقت ہوتا۔ بشر تم میں سے بشر ہے، تمہارے جیسا کھانے پینے والا ہے، وہ احکامات لایا ہے، عمل کر کے دکھا رہا ہے، یہ اعتراض کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ تو مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سمجھایا۔ اسی طرح وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مضمون کی طرف اشارہ کیا، یہ کیا مشرکین کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، قرآن کی آیتوں کو پیش کیا، تو اس وقت مشرکین نے کیا کیا؟ جو تم کتاب لائے ہو، جو تم قرآن لائے ہو، ایک کام کرو، یا تو اس کو تبدیل کرو یا تو تغییر کرو، یا تو تبدیل کرو یا تو تغییر کرو۔ تبدیل کا مطلب یہ ہے، تغییر کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن تم لائے ہو وہ تم اپنے لیے رکھ لو اور ہمارے لیے ایک اور نئی لے کر آ جاؤ، یا یہ کہ تبدیل کرو مطلب یہ ہے کہ جو تم لائے ہو اس کو واپس کرو، پھر الگ سے اور احکامات لے کر آ جاؤ، ہم ان احکامات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ مشرکین نے کہا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تم یہ کہو، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے قرآن کو بدلنے کا حکم نہیں ہے، میں تبدیل نہیں کر سکتا، میں بدل نہیں سکتا، یہ کام تو اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے قرآن کو بھیجنا، کتاب کو بھیجنا۔ تو یہ بہت سارے اہم مضامین تھے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کو فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔